اب تاریخ کو سمجھتے جائیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عہد لے لیا کہ کون بنے گا میرے بعد؟ یزید بنے گا خلیفہ. اور ان میں سبھی لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے، ایران کے لوگوں نے، روم کے لوگوں نے، افغانستان کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے، مدینہ کے لوگوں نے، سبھی لوگوں نے عہد دے دیا کہ آپ کے بعد کون بنے گا خلیفہ؟ یزید بنے گا، سوائے 5 آدمیوں کے. وہ نام یاد رکھیے. نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساتھ میں ایک اور صحابی ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم مفسر قرآن بھی کہتے ہیں، مفسر اول بھی کہتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 5 لوگوں نے کہا ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے. کتنے لوگوں نے؟ 5. اب جب میں بالکل مختصر کر رہا ہوں تاریخ کو کیونکہ وقت تھوڑا ہے. اب جب کس کا انتقال ہو گیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن 60 ہجری کے اندر. اب کیا ہوا؟ جو ولی عہد لیا تھا نا، اب وہ ولی خلافت میں، عہد جو تھا وہ خلافت میں تبدیل ہوگا. دوبارہ خلافت کے لیے عہد لیا گیا، سبھی لوگوں نے دے دیا سوائے 3 آدمیوں کے. اب 2 آدمی کیا کہنے لگے کہ ہم اس کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کتنے آدمی؟ 2 آدمی کہنے لگے. ان میں کون کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں بھی اس کو خلیفہ مان لیتا ہوں کیونکہ مسلمانوں کے اندر خواہ مخواہ جنگ ہوگی. وجہ کیا رکھی؟ خواہ مخواہ مسلمانوں کے اندر جنگ ہوگی، اس لیے مان لو اس کو خلیفہ، چلو جو بھی بن رہا ہے جنگ نہ ہو مسلمانوں کے اندر. دوسرے نمبر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا میں بھی مان لیتا ہوں. اور ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا انتقال ہو گیا. بچے 2، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن زبیر کس کے بیٹے ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، جنگ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہم کسی کی ایسی حکومت کو قبول نہیں کریں گے. یعنی اب کیا چل گیا تھا؟ پہلے تو خلافت تھی، اب حکومت آ گئی ہے، کیونکہ اب باپ بنا تھا، بیٹا بیٹا بنے گا، پوتا پوتا بنے گا، پڑپوتا. تو یہ حکومت کا طرز ہے، یہ بادشاہت کا طرز ہے، یہ خلافت کا طرز نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. بچے کتنے آدمی؟ 2، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے اب کیا ہوا. یزید نے بھی ان دونوں آدمیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور نہ اپنی زندگی کے اندر ان کو، یزید کو خلیفہ نہ ماننے کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے ان کی رائے ہے نہ کی تو ہمیں ان سے کوئی بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا تو انتقال ہو گیا. پھر اب کیا ہوا؟ اب جو کوفہ کے لوگ تھے نا، جو شیعان علی کے نام سے موسوم تھے، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجنے شروع کیے. یہ جو خط کا سلسلہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اب ان کے انتقال کے بعد خط بھیجنے شروع کیے کہ آپ آ جائیے، یہاں پر آپ کے والد کا دارالخلافہ تھا، ہم آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے. لگ بھگ کئی ہزار خطوط بھیجے. جب کئی ہزار خطوط بھیجے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچا کہ مجھے جانا چاہیے تاکہ ہم اسلام کے اس مقدس عمارت کو، خلیفہ والی عمارت کو صحیح طرز پر لائیں. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سے پہلے ایک شخص کو بھیجا جس کو مسلم بن عقیل کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. ان کو بھیجا کہ آپ جا کر حالات کا پتہ کر کے آ جاؤ. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو وہاں لوگوں سے بیعت لی، 12,000 تقریباً لوگوں نے بیعت کی. اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا کہ یہاں کے سبھی لوگ تیار ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، آپ تشریف لے آئیے. لہٰذا یہ لوگ آپ سے کیا کر لیں گے؟ بیعت کر لیں گے. جب آپ سامنے آئیں گے سارے لوگ بیعت کر لیں گے. لیکن اسی ٹائم پتہ چلا یزید کو کہ ایسا ہو رہا ہے میری خلافت کے اندر، یعنی میری حکومت کو گرا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت لانا چاہتے. اب یزید نے ایک شخص کو گورنر بنا کر بھیجا. نام کیا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد. کیا نام ہے؟ عبید اللہ. یہ تاریخ بڑی غلط ہوتی ہے یہاں سے، یہ بڑی غور سے اب سنیے گا. عبید اللہ ابن زیاد الگ ہے، یزید الگ ہے. یزید بیٹھا تھا دمشق کے اندر اور عبید اللہ ابن زیاد کو کہاں بھیجا؟ کوفہ کے اندر. اب اس کو سنیے یہاں سے. اب عبید اللہ ابن زیاد کو جب بھیجا تو عبید اللہ ابن زیاد نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مدینہ سے چل پڑے تھے تو ایک میدان میں پہنچے تو وہاں پر کیا کیا کہ وہاں پر ان کو خط پہنچا تو وہ آگے چلنے لگے.
ہے نا، وہ آگے چلتے گئے تو ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا، اور بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اس عبید اللہ ابن زیاد کے گھر کا، محل کا کیا کیا، گھیراؤ کیا اس کو مارنے کے لیے۔ جب مارنے کا وقت آیا تو اس نے اوپر اپنے بندے چڑھائے، محل پہلے دور کے اندر ہوتے تھے اوپر سے پتھر پھینکے جاتے تھے، تو اس نے اوپر اپنے بندے چڑھائے اور ان کو بہت سخت دھمکی دی کہ اگر تم نے عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کی خلاف ورزی کی تو تم سب کو مار دیا جائے گا۔ اسی لیے کوفیوں کے لیے ایک بڑا زبردست جملہ، الکوفی لا یوفی، کوفی کسی کا ہمدرد نہیں ہوتا، کوفی کسی کے ساتھ نہیں رہتے، کوفی زبان کی حد تک تو بات کرتے ہیں، عہد نبھاتے ہیں، وفا کرتے ہیں، جب ڈنڈے کی بات آتی ہے تو کوفی پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ تو وہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ 12,000 لوگ تھے نا، وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا گیا۔ اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ایک آدمی سے کہ میں تو اب شہید ہو جاؤں گا، لہٰذا میرا پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیں کہ آپ نہ آئیں، یہاں کے لوگوں نے بغاوت کر دی ہے، یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہٰذا شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پہنچا جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچ چکے، خط پہنچا، انہوں نے پڑھا تو وہ واپس جانے لگے کہ مدینہ کے اندر کہ کیا ضرورت ہے وہاں پر جانے کی۔ جیسا ہی واپس جانے لگے تو جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے تھے نا، وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اب یہ بات سنیے یہاں سے کیا ہوا، کیا اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے؟ تو وہ وہیں پر ڈٹ گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اور ان کے بیٹوں کو تسلی بھی دینی تھی، واپس نہیں جا سکتے تھے۔ اب اسی وقت عبید اللہ ابن زیاد نے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام سنیے، حر بن یزید کو 1000 آدمیوں کا لشکر دے کر بھیجا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرو، جنگ کرو۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر سنی، تقریر سننے کے بعد وہ سارا کا سارا لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ مل گیا، کوئی انہوں نے جنگ نہیں کی۔ جب اس کو یہ پتا چلا نا حر بن یزید، اور یہ بعد میں حر بن یزید شہید بھی ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس کے بعد اس نے ایک اور آدمی کو بھیجا، 4000 آدمیوں کا لشکر دے کر بھیجا عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ کس کے بیٹے ہیں؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو 4000 آدمیوں کا لشکر دے کر بھیجا، لیکن جب وہ سامنے آئے تو اپنے والد ان کے صحابی تھے، تو انہوں نے بھی سامنے آ کر ان کو یہ کہا کہ دیکھو میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا، میرے ساتھ لشکر ہے، لیکن میں آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ مدینہ واپس چلے جائیں، چاہے آپ عبید اللہ ابن زیاد سے جنگ کرنے چلے جائیں، چاہے آپ یزید کے پاس دمشق چلے جائیں، وہاں جا کر اپنا معاملہ کر لیں۔ تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کوئی فیصلہ کرتے، عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ یہ آدمی بھی ان سے جنگ نہیں کر رہا ہے۔ اس نے ایک اور آدمی کو جو سخت خونخوار آدمی تھا جس کا نام شمر ہے، ڈبل لشکر دے کر بھیجا۔ جب ڈبل لشکر دے کر بھیجا تو اس وقت اس شمر نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر شہید کر دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ اس سخت آدمی کے ہاتھ سے پیش آیا جس کا نام تاریخ شمر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس وقت جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے لگی تو اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی ان کے سامنے اور کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی چھوڑنے کی، کیونکہ انہوں نے ایک بیگ لایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس بیگ کے اندر جتنے خطوط انہوں کوفیوں نے بھیجے تھے نا وہ سب بھر کے سامنے رکھ دیے، اور شہید کرنے والے وہ لوگ بھی تھے جو کیا بھیج رہے تھے؟ خطوط بھیج رہے تھے۔ تو وہاں پر سامنے رکھے اور یہ کہا دیکھو میں کوئی بغاوت کی نیت سے نہیں آیا تھا، تمہیں نے مجھے بلایا تھا اور یہ کہا اے فلاں ابن فلاں تمہارا خط نہیں ہے میرے پاس، اے فلاں ابن فلاں تو نے نہیں بھیجا تھا خط، سب کے نام لیے اور یہ بتایا تم نے خط بھیجے تھے میرے پاس، میں تبھی آیا ہوں۔ تو اس وقت ان لوگوں نے گویا اپنی ضرورت بھی سمجھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کے بعد خیموں کو آگ لگا دی، کیونکہ خیموں کے اندر کیا تھا؟ ثبوت تھا۔ کون سا؟ کہ وہ جو خط تھے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے خط یزید کو دکھاؤں گا، کیونکہ یزید تو دور تھا،
اور میں یزید کو بتاؤں گا کہ تم نے بلایا تھا، میں کوئی بغاوت کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ اور یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کیوں بھیجا تھا؟ کہ یہ بغاوت کی نیت سے آئے ہیں، وجہ بیچ میں یہ بنی، اور ان کے خیموں کو بھی جلا دیا گیا۔ اور یہاں پر جو بہت سارے خطیب یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کی عصمت دری کی گئی، اس کی کوئی سچی روایت نہیں ملتی ہے۔ ان خیموں کو جلانا ان کی ضرورت تھی، لیکن کسی عورت کی عصمت دری نہیں کی گئی۔ یہ سب روایات غلط ہیں۔ جو یہ کہا جاتا ہے نا عصمت دری کی گئی، بالکل عصمت دری نہیں کی گئی۔ اور اس کے اندر ایک اور بات یاد رکھیں، جو یہ چھڑی والا معاملہ ہے، میں نے 2 نام لیے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، ان مبارک ہونٹوں پہ جن کو کبھی کبھی میرے اور آپ کے ساری کائنات کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ یزید نے نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے دمشق بہت دور تھا اور کوفہ کا دارالخلافہ کربلا سے بہت قریب تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جسم مبارک کو شہادت کے بعد لے جایا گیا وہ کوفہ کے اندر لے جایا گیا، نہ کہ دمشق کے اندر۔ اب کیا فیصلہ نکلتا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے بارے میں تو بعض لوگ غلط روایات بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ یزید کے اوپر تو لعنت بھیجنی چاہیے، حالانکہ یزید کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے بدلہ نہیں لیا، گویا وہ بھی اس سازش کے اندر شامل تھا، تبھی تو بدلہ نہیں نہ لیا شہادت کے بعد، ورنہ عبید اللہ ابن زیاد سے اپنی حکومت کے اندر بدلہ نہیں لے سکتا تھا یزید کو لینا چاہیے تھا، اس کے اوپر ایکشن کرنا چاہیے تھا، ان سب کو ان کے بدلے میں قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا ہے۔ یہ یزید کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی لیے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کی تحقیق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید کو نہ ہی لعنت اللہ علیہ کہا جائے نہ ہی رحمت اللہ علیہ کہا جائے، لیکن ہمارا اور آپ کا ایک ماننا کیا ہے کہ یزید ہو یا کوئی بھی ہو، جس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر حصہ لیا ہے وہ تو ہے ہی لعنت اللہ علیہ۔ جس نے بھی شہادت کے اندر، اس کے اندر ہم نام نہیں لیں گے، جو بھی ہیں وہ ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت تو برستی ہی ہے نا۔ تو جن لوگوں نے شہادت کے اندر حصہ لیا وہ تو لعنت اللہ علیہ ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں لیا ان کو ہم اپنی اعتبار سے غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض لوگ ایسا آپ کو سننے کو ملتا رہے گا، میری اگر یہ باتیں سن لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، بعض اگر کبھی بیانات کسی کے سنتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حکومت کی لالچ تھی، ایسی کسی صحابی کے اندر بھی حکومت کی لالچ نہیں تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مختصر بیک گراؤنڈ میں نے بتایا کہ ان کے دور کے اندر جتنا مسلمانوں کے اندر اجماع ہوا اتنا کسی اور کے دور کے اندر نہیں ہوا، تو اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غلط کہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔